کریں۔ سب سے پہلا راستہ، سب سے پہلی کنجی رزق کی جو ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ سلف صالحین نے تقوی کی تعریف میں بہت سی باتیں کہیں، بہت سی باتیں سلف صالحین نے کہیں۔ کعب احبار سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کعب یہ جو تقوی ہے اس تقوی کا مطلب کیا ہے؟ مجھے بتاؤ تم تقوی کو کیا سمجھتے ہو؟ کعب احبار نے حضرت عمر ابن خطاب سے کہا کہ عمر آپ بتائیے، کیا کبھی آپ نے کسی کانٹے دار جھاڑیوں والے علاقے سے اپنے آپ کو گزرتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ کبھی کسی ایسے علاقے سے گزرے ہیں جہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا ہاں میں نے گزرا ہوں۔ کہا وہاں سے گزرتے ہوئے آپ کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، کہا کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں، اپنے کپڑوں کو سنبھال لیتا ہوں کہ کوئی کپڑا کسی کانٹے میں الجھ نہ جائے، کوئی کپڑا کسی کانٹے میں الجھ کر پھٹ نہ جائے، میرا دامن تار تار نہ ہو جائے، میں اس کا خیال رکھتا ہوں۔ کعب احبار نے کہا کہ تقوی بھی اسی چیز کا نام ہے۔ مطلب یہ کہ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے آدمی اس بات کا خیال رکھے کہ ایمان و عمل کی جو چادر اللہ تعالیٰ نے عطا کی، ایمان و عمل کا جو لباس اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، ایمان و عمل کی جو دولت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اس دنیا میں گزرتے ہوئے کہیں یہ چادر تار تار نہ ہو جائے، دنیا کے یہ فتنے، دنیا کی یہ ساری گمراہیاں کہیں مجھ کو اور آپ کو ایمان یا عمل کے باب میں خلل کا شکار نہ کر دیں۔ اس خیال کے ساتھ زندگی گزارنا حقیقت میں یہی تقوی ہے۔ سلف صالحین میں سے متعدد نے تقوی کی تعریف میں بہت سی باتیں کہیں، لیکن ان کا خلاصہ بس اتنی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں سب پر عمل پیرا ہو جائیں، اور جتنی باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان تمام باتوں سے باز آ جائیں، یہی تقوی ہے۔ حاضرین گرامی، تقوی سب سے پہلا راستہ ہے جہاں سے بندے کو رزق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی، سورہ طلاق میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بندہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، ہر قسم کی تنگی سے، مشکل سے، پریشانی سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو متقی ہوتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، تقوی کے بدلے میں، تقوی کے انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ وہاں سے اسے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ بھائیو، اس آیت کے اندر ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی ہے۔ بسا اوقات آدمی کو مال آتا ہوا نظر آتا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کس کام کے نتیجے میں آ رہا ہے، اور بسا اوقات غیر متوقع طور پر آدمی کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا، اچانک کہیں سے دروازہ کھل جاتا ہے، اچانک کوئی بڑی ڈیل ہو جاتی ہے، اچانک کہیں بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے، جس چیز کی تجارت کر رہا ہے اچانک اس میں فائدہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسے راستے جس کو ہم کہیں غیر متوقع، ان ایکسپیکٹڈ، جس کی آدمی پہلے سے کوئی امید لگائے نہیں ہوتا، وہاں سے اللہ تعالیٰ بندے کو رزق دے دیتے ہیں۔ کب؟ جب بندہ متقی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تقوی تو میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ ہم اس دنیا میں آئے کس لیے؟ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اور آخرت سنورتی ہے تقوی سے۔ لیکن آیت کریمہ یہ مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے کہ تقوی سے صرف آخرت ہی سنورتی نہیں ہے، میری اور آپ کی دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ تقوی سے صرف آخرت کی دولت ہی نہیں ملتی، دنیا کی دولت بھی مجھ کو اور آپ کو ملتی ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور قوم کے متعلق تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی کو اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم آسمان سے ان پر برکتیں اتار دیتے، برکتوں کے دروازے ہم ان پر کھول دیتے۔ بھائیو، قرآن مجید کی واضح آیتیں، قرآن مجید کے واضح کلمات ہیں۔ ایک بستی سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ بستی والو اگر ایمان لاتے ہو اور ایمان کے بعد تقوی والی زندگی تم اختیار کر لیتے ہو تو کیا ہوگا؟ فتحنا علیہم برکات من السماء، آسمان سے ہم
برکتیں اتار دیں، تم پر سارے دروازے کھول دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بات بیان فرمائی کہ تقوی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رزق کا حقدار بناتا ہے، تقوی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بندے کو دنیا ملتی ہے، دنیا کی دولت ملتی ہے، دنیا کی کا مال ملتا ہے، دنیا کی بہت ساری نعمتیں ملتی ہیں۔ یہ ایمان کی بات ہے اور تجربے کی بات ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے لیے دین کا چھوڑنا ضروری ہے۔ یہ کتنا غلط تصور ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مالدار ہونے کے لیے بے دین ہونا ضروری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مال بڑھانے کے لیے شرعی راستوں کو چھوڑ کر غیر شرعی راستوں کو اپنانا ضروری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں سودی کاروبار سے تعلق رکھنا ضروری، تبھی اس دنیا کے اندر ہماری تجارت ترقی کر سکتی ہے۔ سبحان اللہ، قرآن مجید کی اس آیت کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَكِنْ كَذَّبُوا، وہی قریے والے نہ ایمان لائے نہ تقوی اختیار کیا، کذبوا اس کو جھٹلایا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے اعمال کے بدلے میں ہم نے ان کی گرفت کی اور ان کی پکڑ کی اور ہم نے ان کو برباد کر دیا۔ حاضرین گرامی، یہ سب سے پہلا راستہ ہے کہ میرا اور آپ کا تقوی میری اور آپ کی آخرت اور میری اور آپ کی دنیا دونوں ہی جگہ کی کامیابی کی ضمانت ہے، دونوں ہی جگہ کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کسی اور جگہ نہ دیکھو، مکہ کے اس ماحول کو دیکھو۔ مکہ کے لوگ سوائے تجارت کے اور کوئی مال ان کے پاس نہیں تھا۔ ان کے مکے کی زندگی، عرب کے اندر، جزیرہ عرب کے اندر لوگ لوٹ مار کر کے زندگی گزارا کرتے تھے، لیکن وہی ایمان والے تقوی والے ہو گئے، ایسے دولت مند ہو گئے، اتنی زیادہ دولت ان کے پاس آئی کہ نہ صرف یہ کہ زکوٰۃ دیا کرتے تھے، کروڑوں میں ان کی دولتیں تھیں، لاکھوں میں ان کی دولتیں تھیں۔ آپ زندگیاں پڑھ کر دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی، یہ پورے جزیرہ عرب کا نقشہ آپ دیکھ لیں، پورے جزیرہ عرب کا نقشہ آپ دیکھ لیں، فرد کی حیثیت سے بھی، ایک مسلمان جماعت یا قوم کی حیثیت سے بھی آپ کو یہ اسوہ ان کی زندگیوں میں ملے گا کہ تقوی معاشی ترقی کو لاتا ہے، تقوی اقتصادی بدلاؤ لاتا ہے، تقوی اکنامکلی آدمی کو اسٹرانگ کرتا ہے، فائنانشیلی آدمی مضبوط ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، اور یہ انڈیویجول یعنی منفرد انسان کی انفرادی حیثیت سے بھی بات ہے اور اجتماعی حیثیت سے مسلمان قوم کی بھی بات ہے کہ تقوی ہی میں ان کی مادی ترقی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یہ بات سب سے پہلے مجھ کو اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلی چیز جس سے مجھ پر اور آپ پر رزق کا دروازہ کھل سکتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی، یا دوسرے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی پابندی، شریعت اسلامیہ کی پابندی کریں۔ اس سے مجھ پر اور آپ پر رزق کے دروازے کھلتے ہیں، یا میرے اور آپ کے ہاتھ میں یہ رزق کی پہلی کنجی ہے جس سے رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد ہم اور آپ کھول سکتے ہیں۔